ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین کرام، سنن ابی داؤد اندر حدیث پاک ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی، نبی پاک دی زوجہ محترمہ اور اہل ایمان مومنہ دی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر تشریف فرما نے تے حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک جملہ کیا، ایک بات کہی۔ نبی علیہ السلام دی 11 ازواج، 9 بیویاں، 2 لونڈیاں، جنہوں نے قرآن نے مومنہ دی ماں کیا ہے۔ آپس اندر رشتے اندر سوکنا نے دونوں نبی پاک دی زوجہ نے، ایک جناب عمر دی بیٹی ہے میری اور تواڈیاں ماما نے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک جملہ کیا کہ اے صفیہ، میرا باپ بھی صحابی، میرا بھائی بھی صحابی، اور تیرا سلسلہ نسب اور تیرا خون جناب موسیٰ اور جناب ہارون نال جا کے ملتا ہے، اور تہاڈے قبائل اندر کچھ یہودی بھی گزرے نے اور کچھ کسی اور مذہب دے۔ اللہ نے سانوں یہ شان اور مقام دیتا ہے کہ اللہ نے سانوں نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب کیتا ہے۔ تے حضرت حفصہ دا کہن دا مقصد یہ سی کہ اسی نسب دے اعتبار نال، خون دے اعتبار نال نبی پاک دے زیادہ قریب ہاں، اور تہاڈا سلسلہ نسب نبی پاک نال رلدا نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا یہ بات دل تے لے لی اور پریشان ہو گیا۔ اچانک نبی کریم علیہ السلام گھر اندر تشریف لے کے آئے تے سیدہ صفیہ رو رہی سن۔ فرمایا صفیہ کی بنے ما یب کی، کیوں روندیاں پئی؟ فرمایا اے اللہ دے نبی جی، تہاڈی چہیتی اور پیاری بیوی حفصہ نے مینوں کہا کہ تیرا نسب یہود و نصارہ نال جا کے ملتا ہے، حالانکہ میں تے تہاڈے عقد اندر ہاں، میں تے کلمہ پڑھیا ہے، میں تے اللہ دی توحید دے اقرار کیتا ہے، تے حفصہ نو یہ گل کہنی نہیں سی چاہیے جڑی مینوں کہہ دیتی۔ میں اس وجہ تو رو رہی ہاں، پریشان ہاں۔ نبی علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے نے وہی میرے خطبے دا آج دا موضوع اور عنوان نے۔ فرمایا ہے حفصہ، اگر تو صفیہ دی یہ گل سن لئی سی نا تے جواب اندر کہہ دیندی کہ میں اس نبی اور اس ہستی اور اس شخصیت دے نکاح اندر ہاں، میں اس دی بیوی ہاں جس شور ورگا کائنات اندر رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، اور انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا جواب بھی آ جانا سی تے حفصہ نو میرا مقام تے تیری عظمت بھی پتہ لگ جانی سی۔ دوسری حدیث پاک سلسلہ احادیث صحیحہ اندر جامع ترمذی اندر حضرت انس بن مالک حدیث تے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جدو معراج تے جان لگے نا، معراج تے آج بعض مسلمان اہل ایمان دا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج کوئی عقل تے پرکھدا ہے، کوئی کسے حوالے نال پرکھدا ہے۔ میرا ایمان ہے، میری یہ دعوت ہے، میری محبت ہے کہ عقل اندر سمجھ آئے نہ آئے، خاندان مانے نہ مانے، سوچ ات تک پہنچے نہ پہنچے، سائنس اقرار کرے نہ اقرار کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے تے اپنے عقل نو تے اپنی سوچ نو تے اپنی فکر نو تے اپنے سیان پن نو نبی دے قدماں دے تھلے رکھ دینا چاہیے۔ اس نو محبت آندے نے، اس نو عقیدت آندے نے، اس نو پیار آندے نے، اس نو الفت آندے نے، اس نو احترام آندے نے۔ جدو نبی علیہ السلام بیت الحرام جو آپ نو اٹھایا گیا، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام واسطے براق سواری لائی گئی، آپ نے اوپر بٹھایا گیا تے آپ فرماندے نے میں حالت نیند اور بیداری دے اونگ دے معاملات اندر سان، حالت بیداری تے اونگ، یعنی مینوں آ رہی سی تے جبریل نے مینوں اٹھایا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے تو رب نے آسمانہ تے بلایا ہے،
یہ معراج ہے لیکن الگ موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق سواری تے بہ گئے نے۔ براق اس سواری دا نام ہے جو گدھے تو بڑی ہے تے خچر تو چھوٹی سی، اور اس دی نگاہ اتنی تیز سی دا قدم کہ جس تک وہ نگاہ جاندی سی اتو تک پہلا قدم جاندا سی۔ یہ بھی روایت صحیح البخاری اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بیت الحرام تو مکہ مکرمہ تو اٹھایا گیا شام دی سرزمین، پیدل سفر گھوڑیاں تے اور خچراں تے اس وقت 40 دنوں دا سفر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کرایا گیا۔ اس سفر نو اسراء آندے نے کہ اللہ نے سیر کروائی۔ نبی کریم بیت المقدس اندر پہنچے، جبریل امین سواری تو آپ نے اتاریا، اور حدیث جامع ترمذی اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری اس پتھر نال بندھی گئی جس پتھر تے جناب ابراہیم بیٹھیا کردے سن۔ سواری نو تے باندھیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے اس جگہ تے پہنچے جس جگہ تے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ہارون، جناب ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھتے سن۔ اس جگہ تے پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، آپ پڑھ کے واپس آئے، آسمان تو جبریل آئے نے، ایک ہاتھ اندر پیالہ ہے دودھ والا، دوسرے ہاتھ اندر پیالہ ہے شراب والا۔ فرمایا سونیا پسند کرو کیڑی چیز نو تسی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ میرے محبوب نے دودھ دے پیالے وال ہاتھ بڑھایا، فرمایا تسا فطرت والی چیز نو پسند کیتا ہے۔ میرے محبوب نے دودھ پیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیے، آسمانہ تے جانا ہے۔ اس نو اسراء آندے نے۔ ہن معراج ہون لگی ہے۔ جدوں میرے محبوب نفل پڑھ کے دودھ پی کے مسجد اقصی اندر جبریل امین کھڑے نے، سواری دیاں نکیلاں تے مہاراں جبریل دے ہاتھ اندر نے، میرے محبوب سواری تے بہن لگے نے، پہلا قدم رکھیا ہے تے براق نے بدگنا شروع کر دیتا جس طرح جنوار پھپر جاندا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے تے جبریل امین فرماندے نے کہ جبریل امین نے براق نو بات کہی کہ اے براق تینوں اس بات تے شاید تو گھمنڈ کر رہے ہیں کہ تیری جیسی سواری کوئی نہیں تے اے مہاراں تے نکیلاں تے میں تینوں پکڑے ہویا ہے تے تیرے اتنے جڑا سوار بیٹھا ہے نا، کائنات اندر ایسا اللہ نے سوار بھی کوئی نہیں بنایا۔ تے براق دے پسینے نکل گئے، حدیث دے الفاظ نے براق دے پسینے نکل گئے۔ میرے محبوب تشریف فرما ہوئے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات اللہ نے خوبصورت بنائی کوئی نہیں۔ آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دی رفت، آپ دی بلندی، آپ دی فضیلت آسمانہ تے رب ہے، اور رب تو بعد پوری کائنات اندر کسی دا رواج ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہے۔ انسان تے انسان رہ گئے، مسلمان تے مسلمان رہ گئے، کلمہ پڑھن والے تے کلمہ پڑھن والے رہ گئے، صحابہ تے صحابہ رہ گئے، اہل بیت تے اہل بیت رہ گئے۔ میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت اندر یہ بات گوش گزار کرنا چاہنا کہ پوری دنیا جان دیے انسان تو علاوہ ہر ذرہ جاندہ ہے کہ محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے، اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے، اور محبت اور پیار میں بھی کرنا کسی اور مسلک نال تعلق رکھدا ہے، وہ بھی نبی پاک نال محبت اور عقیدت رکھدا ہے۔ یہ تصور ہی غلط دیتا گیا ہے، یہ بات ہی غلط سمجھائی گئی ہے، فلاں نہیں مندہ فلاں نہیں مندہ۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھیا ہے وہ اپنی جان تو ود کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور بات نال پیار کردا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت اور پیار عقیدت دا معیار بنا لیا گیا ہے۔ معیار وہی کافی ہے جو رب دے قرآن نے دسیا ہے، معیار وہی کافی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چو دسیا ہے، معیار محبت عقیدت احترام دا وہی کافی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھا دیتا ہے۔ نبی دے یاراں تو بڑھ کے، نبی پاک دے اہل بیت تو بڑھ کے نبی پاک نو جان والا آیا کوئی نہیں۔ صحابہ دی نظر اندر میرے محبوب دا مقام کی ہے، اور قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری گزارش میں یہ کراں گا کہ جس نبی دا کلمہ پڑھیے، جس دے نال محبت ہوئے، جس دے نال پیار ہوئے، جس دے نال عقیدت ہوئے، جس دے نال الفت ہوئے، جے دے نام تے کلمہ پڑھ کے جنت جانا ہوئے، جس نبی دی ذات نال پیار ہوئے اس نبی دی بات نال بھی پیار ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن پاک دی روشنی اندر میں تواڈے سامنے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان انشاءاللہ انوکھے انداز وچ بیان کراں گا تاکہ بات سمجھ بھی آئے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، الہ العالمین نے نقشہ کھینچیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا سونیا میں اللہ نے تانوں وہ مقام عطا فرمایا ہے جس مقام اور عظمت کو حاصل کرنے لئی جناب ابراہیم خلیل اللہ دنیا تے انتظار کر کے چلے گئے، میرے موسیٰ پیغمبر بھی انتظار اندر ہے، جناب عیسیٰ پیغمبر بھی اسی انتظار اندر، رب کل واپس زندے اٹھا لیتے گئے۔ یا اللہ کیڑا مقام ہے، ایک نبی آندا سی وقت تک ایک علاقے اندر محدود نبوت، جدو نبی دنیا تو ٹر گیا قوم والیاں نے، علاقے والیاں نے، بستی والیاں نے، ملک والیاں نے اس نبی دی تعلیمات نو پسے پوچھ ڈال دیتا، تربیت رہنمائی لئی کسے اور پیغمبر دی، کسے اور معلم دی ضرورت پہ گئی۔ پھر نبی آ گیا، فرمایا سونیا تسی آئے ہو نا، تہاڈا یہ مقام ہے، یہ شان تانوں ملے ہے، یہ پروٹوکول تانوں ملے ہے، کیڑا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اساں تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی بنایا ہے، عرب والے امتی تواڈے، عجم والے تعلیم تواڈی دے محتاج نے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تواڈی نبوت بھی لوگاں واسطے کافی، تواڈی رسالت بھی لوگاں واسطے کافی، تواڈا مکہ بھی کافی، تواڈا مدینہ بھی کافی، تواڈی صبح بھی کافی، تواڈی شام بھی کافی، تواڈی نماز بھی کافی، تواڈا روزہ بھی کافی، تواڈا اٹھنا بھی کافی، تواڈا بہنا بھی کافی۔ سونیا جو جو تسی کر کے جاؤ گے میں رب انہوں دین بنا دیاں گا، انہوں شریعت بنا دیاں گا، تے جڑا تواڈی من کے آئے گا انہوں میں اپنا بنا کے تے جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ فرمایا سونیا اساں دونوں کافی بنا کے بھیجے آئے، میں تے کیا کرنا وا، اگر انسان تعصب دی پٹی نو اتارے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ نے سانو نبی عنایت فرمائے نے، میرے محبوب پیغمبر اتنے مشفق نبی نے، اتنے پیارے نبی نے، اتنے اپنا امت دا غم دل اندر رکھن والے نبی نے، میرے پیغمبر نے تے مینوں تے تینوں قضاء حاجت دے طریقے بھی دس دیتے نے، پاکی دے طریقے بھی دس دیتے نے، لوگوں کیڑی گل ہے، کیڑا دین دا پیغام ہے، کیڑا ایسا عمل ہوئے گا جڑا میرے محبوب میرے اور تواڈے کولوں چھپا کے گئے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے اساں پیغمبر نو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اسا محبوب نو خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجے آئے، میرے پیغمبر بشارتاں دے رہے نے، کیویں دیاں بشارتاں، قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، اے بشارتاں آ رہی نے، مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ آقا فرماتے ہیں او میرے کلمہ پڑھن والے ہو، او میرے امتی ہو، جس نے میری گل من لئی، میرے رب دے پیغام نو من لیا ہے نا، اس واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا کے جا رہا ہاں۔ ادھر جسم چوں روح نکلے گی، اکھ بند ہوئے گی، رب صدیقین دا ساتھ نصیب کر دے گا، رب شہداء دا ساتھ نصیب کر دے گا، رب صالحین دا ساتھ نصیب کر دے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اس تو سونا سنگ تے ساتھ کوئی نہیں، جے چاندے ہو کل قیامت والے دن حوض
کوثر نبی دے ہاتھ چ ملے تے قرآن دا فیصلہ ہے میرے نبی دی شان ہے اللہ فرماندے نے سونیا زبان نبوت نو ہلائیے حرکت اندر لے آئیے اے مقام تے منصب صرف آقا کملی والے دا ہے ہر بندہ بولے اپنی مرضی نال امام بول دے نے اپنی مرضیاں نال خطیب بول دے نے اپنی مرضیاں نال دنیا کائنات دا ہر بندہ بولے اپنی مرضی نال تے میرے نبی بولن رب دی وحی نال رب دی مرضی نال میرے بول غلط ہو سکتے نے خطیباں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے اماماں دے فتوے غلط ہو سکدے نے مفتیاں دے قول غلط ہو سکدے نے لیکن رب دی بولی بولن والا کدے غلط نہیں ہو سکدا یہ قرآن دی بات ہے فرمایا سونیا لب کھولیے نا زبان لائیے نا کیڑی زبان جدے بارے قرآن آندا ہے اللہ فرماندے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دوسرا مقام قرآن دا فرمایا سونیا اپنا مقام اپنی شان بیان کیجئے اے میری دعوت دے لوگو جے میرے نبی دا شان پڑھنا ہوئے نا شعر کافی نہیں قصیدے کافی نہیں ربائیاں کافی نہیں قرآن پڑھنا چاہیے پورا قرآن میرے نبی دی شان اندر نازل ہویا ہے اللہ فرماندے نے سونیا اپنے زبان کھولیے دلان فرمائیے یا اللہ کی کواں فرمایا محبوبہ کہہ دیو نا قل ان کنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فرمایا سونے اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ دی محبت لینا چاہتے ہو اللہ دا پیار لینا چاہتے ہو اللہ دے قریب ہونا چاہتے ہو رب دے ولی بننا چاہتے ہو یا اللہ کی کرنا ہوئے گا نمازاں پڑھنی ہونگیاں فرمایا اے حکم بجا یا اللہ عمرے کرن ہونگے حکم بجا یا اللہ سنو صدقے خیرات کرنے پہن گے فرمایا حکم بجا انہا ساریاں کماں تو پہلے نماز تو پہلے روزے تو پہلے سحری تو پہلے صدقے تو پہلے خیرات تو پہلے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی جاندے ہو ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو جائے یا اللہ کی کرنا ہوئے گا فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ جویں میرے پیغمبر دا مدسن جویں میرے محبوب کھانا کھاون تسی کھانا کھا لوگے من تہاڈا رج جائے گا راضی میں رب ہو جاواں گا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جویں جویں میرے پیغمبر تانوں بٹھاون اوویں پیون دے انداز تو بنا لے میں رب راضی ہو جاواں گا جویں میرا سونا چلے ہے تو ایویں چل تے میں راضی ہو جاواں گا جویں میرا سونا پیغمبر لاڈلا پیغمبر میرے محمد کریم مسکرائے نے تو ایویں مسکرانا شروع کر دے میں رب راضی ہو جاواں گا جتے جتے تے جنہ موگیاں تے میرے محبوب نے تے روئے نے اکھاں چوں آنسو بہائے نے تو ایویں اکھاں چوں آنسو بہا لے میں رب راضی ہو جاواں گا جویں میرے پیغمبر نے لباس بے تن کیتا ہے تو ایویں دے سوٹ تے کپڑے پا لے میں رب راضی ہو جاواں گا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ فرماندے نے میں پیار بھی کراں گا تے گناہاں نوں معاف بھی کر دیاں گا لوگو اج اسی ایماندار ہو کے اہل اسلام ہو کے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دیاں گلاں نوں چھوڑ دینے ہاں نبی دے طریقے نوں پسے پش ڈال دینے ہاں کتنی حدیثاں میرے پیغمبر دیاں کتنے فرمان میرے نبی دے اج چھوڑ کے بیٹھے ہاں تے پریشان ہاں آئی اللہ رب العالمین دا قرآن
ایمان میرے نبی دی شان اور عظمت سمجھنی ہوئے ایک حدیث پاک تے غور کرنا ایمان تازہ ہو جائے اے نبی پاک دا پروانہ ہے جدا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماندے نے اے میرے محبوب دی عادت مبارک ہویا کر دی سی جدوں آپ عصر دی نماز پڑھا لیندے تے اپنی ازواج مطہرات دے گھر اندر جاندے کدے سیدہ عائشہ دے حجرے اندر کدے سیدہ خدیجہ دے حجرے اندر کدے سیدہ حفصہ دے حجرے اندر کدے سیدہ ام حبیبہ دے حجرے اندر کدے سید صفیہ دے حجرے اندر نبی پاک اپنی بیویاں دے حجرے اندر جایا کردے سن عصر دی نماز پڑھاون تو بعد تے کدے کدے میرے پیغمبر دا موڈ خوشگوار ہوندا تے آپ ورزش واسطے چہل قدمی واسطے باہر نکل جاندے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے ایک دفعہ صحابہ کرام نبی پاک دے نال نکلے مسجد نبی چو مدینے دی گلیاں چو باہر جا رہے نے میرے محبوب انصاری صحابی دا باغ ہے جویں تواڈے مسجد دے کھیت نے ایویں انصاری دا باغ ہے تے میرے پیغمبر باہر نکلے نے تو اس انصاری صحابی دے باغ اندر جاندے آئے اس باغ اندر ٹھنڈے پانی دا کنواں سی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں اندر خود تشریف فرماؤندے منڈیر تے بیٹھ جاندے اپنے پاؤں مبارک نالین مبارک پانی اندر ڈبو دیندے میرے پیغمبر باغ واسطے اندر داخل ہونے واسطے داخل ہوئے نے باغ دے قریب گئے نے تے صحابہ کرام پیچھے کھڑے نے فرمایا میرے صحابیو تسی نہیں جے جاندے فرمایا سونیا کیویں ہو سکدا ہے اسی اگے ہوئیے تے تسی پیچھے ہو یہ جو ہو نہیں سکدا صحابہ کرام نے ہڑکا کھولیا ہے لکڑی دا دروازہ کھولیا ہے مسند احمد اندر اور طبرانی اندر حدیث پاک ہوندی ہے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے نبی پاک دروازے دے سامنے تشریف لے کے آئے جو ہی کھڑکا کھولیا ہے تے صحابی پیچھے دوڑے ہے فرمایا اللہ دے رسول جی اس باغ اندر تو اٹھنے تے آپس اندر لڑ رہے نے دو اٹھنے تے پھبرا گئے نے منہ چ جگوائی جا رہے نے اے اللہ دے نبی جی باغ اندر نہ داخل ہویا جے جانور نے تے کوئی نقصان نہ پہنچا دیوان فرمایا میرے صحابہ اے اٹھو کندے نے فرمایا اللہ دے رسول جی اونٹ تے میرے نے فرمایا انہاں دیاں رسیاں کتے نے فرمایا اللہ دے رسول جی رسیاں نک چوں نکال چکے نے نکیلا ساڈے ہاتھ اندر آ گئیاں تے اونٹ بے پر گئے نے تے آپس اندر لڑ رہے نے میرے محبوب کبریا باغ دے اندر داخل ہو رہے نے صحابہ پیچھے کھڑے نے صحابہ فرمایا اللہ دے نبی جی نہ جائیے نہ جائیے اتنا بڑا جانور ہے تہاڈی ذات نوں نقصان پہنچائے گا بڑا پیارا منظر حدیث پاک اندر میرے محبوب کبریا نے دروازہ کھلوایا نکیلا ہاتھ اندر پڑیاں نے تے باغ دے اندر تشریف لے کے آ گئے انصار صحابہ پیچھے کھڑے نے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے میں بھی پیچھے کھڑا ویندا رہ گیا آقا جو ہی باغ دے اندر داخل ہوئے نے اٹھاں دے کول پہنچے نے تے دوواں اٹھاں نے اپنی گردناں تے سر میرے محمد دے قدماں چ رکھ دتے نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ویکھی جا رہے نے حضرت معاذ فرماندے نے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے میں پوچھیا اللہ دے رسول جی اے اٹھ وی جان دے نے تسی اللہ دے نبی بن کے آیا ہو میرے پیغمبر کول کھڑے نے صحابہ بھی اندر آ گئے نے تے اٹھاں نے دوواں اٹھاں نے اپنی گردناں تے سر میرے نبی دے قدماں چ رکھے نے تے آقا قسم اٹھا رہے نے آقا فرمان رہے میرے صحابیو مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے دنیا کائنات اندر نافرمان جنہ تو علاوہ نافرمان انسان تو علاوہ پوری کائنات اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو میں محمد دا مقام نہ جان دی ہوئے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون پھر میں درد دل کہہ دیواں میرے نالوں تے تواڈے نالوں اٹھی چنگے نے جڑا نبی نو ویکھ کے تے سر جھکا لیندے نے حدیثاں بھی سنی جانے ہاں قرآن بھی پڑھی جانے ہاں خوشیاں بھی مرضی دیاں تے غمیاں بھی مرضی دیاں اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ
الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی دی من لئی، جس نے میرے سونے دی من لئی، اس نے میں رب دی من لئی۔ جے میرے نبی دا مقام سمجھنا ہوئے، ایک اور حدیث پاک دے غور کرنا، حضرت کعب بن عجرہ صحابی دا نام ہے، روایت سلسلہ دی سو صحیح اندر حوالے دا ذمہ داراں، جو گل بھی کراں گا رب دے قرآن چو کراں گا، نبی دے فرمان چو کراں گا، مقام مصطفیٰ سمجھیے، شان مصطفیٰ سمجھیے، احترام مصطفیٰ سمجھیے، ادب مصطفیٰ سمجھیے، رفت پیغمبر کائنات سمجھیے، میرے نبی دی عظمت کیے، میرے نبی دے ہوٹھاں چو نکلنے والے جملے دی قیمت کتنی ہے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، اے نبی پاک دا پروانہ ہے تے جدا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرماندے نے، آقا کریم میں باہر نکلے نے مدینے دی گلیاں جد صحابہ کرام نال نے، فرمایا میرے صحابہ تسی پیٹے ہٹ جاؤ، میں محمد قضاء حاجت کرنا چاہنا وا۔ اللہ دا قرآن بولدا ہے سورۃ القاف 16واں پارہ آخری آیت مبارکہ، فرمایا سونیا اپنی زبان نبوت جو اعلان کر کے اپنا مقام سمجھائیے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے پیغمبر بشری تقاضے دے مطابق قضاء حاجت کرنے واسطے باہر نکلے نے، صحابہ کرام کچھ پیچھے ہٹ گئے نے، کچھ میرے نبی دے نال نے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے میں بھی نبی پاک نال چلن لگ پیو کہ کتے اللہ دے نبی نو مٹی دے ڈھیلیاں دی ضرورت پئی تے میں چک کے دیاں گا، جے پانی دی ضرورت پئی تے پانی پہنچا دیاں گے، خدمت کران گے۔ آقا کریم اگے جا رہے نے تے سامنے کی ویکھے آئے، اے سجی سیر تو ایک نوجوان خاتون تے دوڑ دی میرے محبوب دے کول آ گئی تے پتہ جے میرے نبی کتنے غیرت والے سن، کتنے میرے نبی غیرت مند سن، کتنے میرے نبی دلیر سن، کتنے میرے نبی حیادار سن۔ اج تے لوگاں دیاں ماواں تے بہناں نو لوگ سامنے بٹھا لیندے نے، حیا ختم ہو گیا ہے، ادب ختم ہو گیا ہے۔ اے میرے محبوب دا مقام ہے، میرے نبی نے کدے بھی کسے غیر محرم عورت نو چھوئے ہی کوئی نہیں، ہاتھ نہیں یہ پکڑیا۔ جے کسے کلمہ پڑھ کے بیعت کرنی ہوندی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ نو کول بلا لیندے، میرے محبوب نے کدے بھی کلمہ پڑھدی وار بھی کسے غیر محرم دے ہاتھ دے نال ہاتھ بھی ٹچ نہیں کیتا۔ حیادار پیغمبر، عزتدار پیغمبر حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال ہی ٹر گیا، سامنے جوان عورت آ گئی تے آقا کریم نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا، کسی دیاں عزتاں نو ویکھ کر کے، کسی دیاں ماواں تے بہناں دے دوپٹیاں نو ویکھ کر کے، چوکاں چوراہاں اندر کھڑے ہون والے آج دے مسلمان، آج دے جوان میرے نبی دی سیرت تو کنے دور ہو گئے۔ آقا دے سامنے جوان عورت آئیے، میرے محبوب نے سر جھکا لیا ہے، چھوٹا جہا بچہ نالے تے آدھی اللہ دے نبی جی میرے بچے تے جادو ہو گیا ہے، اس تے جادو دے اثرات نے دم فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بچے نے اشارہ کر کے تے کول کر لیا ہے، سر میرے پیغمبر نے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے بچہ کول کر لیا ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اشفی ھذا الصبی، اے اللہ اس بچے نو شفاواں عطا فرما دے۔ ہاتھ چکن ہی دیر سی چہرے دے رنگ بدل گئے، ہونٹاں دے رنگ بدل گئے۔ اے جوان عورت اپنے بچے نو لے کر کے خوشی خوشی واپس جا رہی ہے تے میرے پیغمبر کے چل نکلے نے۔ صحابہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال ساں، حضرت کعب بن عجرہ فرماندے نے میں نال نہیں نال ٹردا گیا، تھوڑا جہا ہور اگے ودے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں سجے نظر دوڑائیے تے اٹھ دوڑدا دوڑدا بہت بڑا جانور نبی پاک وال آ رہا ہے تے میں اللہ دے نبی جی او جانور آ رہا ہے، کوئی جنگلی درندہ آ رہا ہے۔ فرمایا کعب آن دے جڑی رب دی مخلوق آندی ہے تے اٹھ چلدا چلدا دوڑدا دوڑدا میرے مصطفیٰ دے کول آ گیا ہے۔ حدیث پاک اندر نقشہ موجود ہے تے اٹھ نے پتا کہ کیتا ہے، انہیں بھی وہی کیتا ہے، سامنے اکھاں چوں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماندے نے اٹھ دی اکھ چوں آنسو آ رہے سن، پانی بہ رہا سی تے اٹھا کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں تواڈے کول ایک مسئلہ لے کے آیا ہاں، سفارش لے کے آیا ہاں۔ اے اللہ دے نبی جی، اے محمد کریم جی، میں بڈھا ہو گیا ہاں، میرا مالک مینوں ذبح کرنا چاہتا ہے، میری سفارش کر دو، مینوں ذبح نہ کرے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے آقا کریم نے صحابی نو روانہ کیتا ہے، فرمایا جائیے جے کوئی سامنے بندہ نظر آندا ہے، وہ بادی نظر آندی تو بلا کر کے لے آیا جائے۔ اٹھ بھی نالے تے صحابی بھی نالے، مالک اٹھتا آ گیا ہے، فرمایا میں اللہ دا نبی ہون دے ناتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تیرا اٹھ شکایت لے کے آیا وے، لوگوں کو دین دا مسئلہ پیش آ جائے نا پھر ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، پھر مفتیاں کول نہیں جانا چاہیے، قرآن کھولو، میرے نبی دا فرمان کھولو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اٹھنوں بھی پتہ ہے جے سفارش کرانی ہے تے نبی کو لانا ہے، مسئلہ حل ہوئے گا تے نبی کو ہوئے گا۔ اٹھ بھی آ گیا ہے، واپس دوڑدا جا رہا ہے، مالک آ گیا ہے، نبی پاک نے اٹھ دی ساری گل دسی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ شان بھی میرے نبی دی ہے، یہ مقام بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے چلے گئے نے، صحابی نالے تھوڑا جہا ہور اگے چلے نے، فرمایا اے عقاب اے جگہ مینوں واندی لگ دی ہے، اے جگہ مینوں کھلی لگ دی ہے، اتنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لہٰذا میں کو اوٹ وینا وا، کوئی پردہ وینا وا تے اپنی حاجت نو پورا کرنا چاہنا وا۔ ارجی لا مکانے، اے عقاب اپنی جگہ تے ٹر جاؤ، کیڑی جگہ جتوں میں تینوں نظر نہ آواں، تو مینوں نظر نہ آویں، میں کدا حاجت کرنا چاہنا وا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا کریم نے 2-4 قدم پٹے ہی سننا تے میرے محبوب نے سجے کھبو ویکھیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، مدینے دا علاقہ سرائی سرائے ریتی ریتے۔ حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک نے ہمیں ویکھیا ہے، سجی سائڈ دے تے آپ نو ایک درخت نظر آیا ہے تے حدیث دے الفاظ نے حوالے دا ذمہ داراں ککر دا درخت ہے، فرمایا اے کعب ککر دے درخت نو کہہ دے محمد رسول اللہ بلا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ککر دے درخت نو کہہ دے محمد رسول اللہ بلا رہے نے۔ حضرت کعب فرماندے نے میں چند قدم کولوں ہٹیا تے میں ککر دے درخت نو آواز لگائی، پیغام پہنچایا، نبی پاک دی حدیث پہنچائی کہ تینوں اللہ دے رسول بلا رہے نے۔ ککر اندر کوئی شعور کوئی نہیں، لیکن جدوں نبی دی عزت دی باری آ جائے، میرے نبی دی شان دی باری آ جائے تے رب جانوراں نوں شعور عطا کر دیندا ہے، رب ککر دے درختوں اندر بھی عقلاں پا دیندا ہے، کیونکہ وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ککر دے درخت نوں کول بلا لیا تے آپ نے بائیں وال ویکھیا، کھبی سائڈ وال ویکھیا، فرمایا کعب او بھی مینوں کوئی بوٹی دے درخت نظر آ رہی ہے، انہوں بھی کہہ دے کہ نبی پاک تینوں بلا رہے نے، محمد رسول اللہ بلا رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ایویں کول جا کے آواز لگاندا ہے کہ اے ککر دے درخت تینوں نبی پاک بلا رہے نے، محمد رسول اللہ بلا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، ککر دے درخت نوں میں گل سنائی، پیغام مصطفیٰ دیتا، حدیث مصطفیٰ سنائی، قول مصطفیٰ پہنچایا۔ حضرت کعب فرماندے نے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے ککر دے دوئے درخت زمین چیردے چیردے میرے نبی دے کول آ گئے، میرے نبی دی اوٹ بن گئے، پردہ بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب نو پیچھے کیتا، آپ ککر دے اوڈر ہو گئے، دوسری جانب چلے گئے، ککر دے درخت آپ دا پردہ بن گئے، صحابی رسول پیچھے چلے گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قضاء حاجت نو پورا فرمایا، جدو واپس آئے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاں چوں آنسو آ رہے سن، فرمایا اللہ دے نبی جی ایک ککر دے درخت بھی جان دے نے کہ تسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہو، تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو۔ فرمایا واللہ اے کعب مینوں قسم ہے اس دے ہاتھ ذات دی جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، پوری کائنات اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی کوئی نہیں جڑے میرے مقام اور میری نبوت اور رسالت نہ سمجھی ہوئے۔ یہ شان میرے نبی دا، یہ مقام میرے نبی دا۔ لوگوں پیغام والی بات یہ ہے ککر دے درخت حدیث مصطفیٰ سنن تے ٹردے لگے آون، میں اور تسی کلمہ گو ہو کے، کلمہ پڑھ کے، مسلمان ہو کے، عاشق کلوا کے، محبوب بن کے، محب بن کے نبی دی حدیثاں نو روزانہ جناب گندی نالی دی نظر کر دئیے، پھر کی حدیث رسول تھے من لیا سا کیڑا اسلام ہے، شادی کیڑا روز روز آنی ہے،
اے موقع کدوں آنے نے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث، ایک فرمان جو میرے مصطفیٰ دا ٹھکرا دیندہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے سونیا مینوں قسم ہے تیرے رب ہون دی، مینوں قسم ہے تیرے رب ہون دی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا، پاویں اپنے آپ جنہ مرضی مومن کہلاوے، لوگوں دیا زباناں چو کہلاوے، اپنے نام دے استعار بنواوے، وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ کیڑا؟ جڑا تواڈی گل آ جاون تو بعد من لوے پر دلوں تسلیم نہ کرے۔ ٹھیک ہے یار حدیث ہے تے ٹھیک ہے من لینے ہاں، دل وچ بات نہ اتارے، سنیا میں تے دلاں دے راز بھی جاننا، تیری فرمان محبوبہ، تیری حدیث، تیرا بول، تیری زبان چو نکلے ہا لفظ، تیری زبان چو نکلے جملہ، اے سونیا اگر تیرا امتی کلمہ پڑھ کے نہ منے، مینوں قسم ہے تیرے رب ہون دی، میں انہوں تیرا امتی ہی نہیں مندا۔ اے شان، اے مقام، اے عظمت، اے رفت، اے بلندی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پیغام، اے آپ دا شان ہے، اے آپ دا مقام ہے۔ اگر میں اور تسی اپنے نبی نال محبت، پیار اور عقیدت دا دعویٰ رکھنے ہاں، پھر سانوں چاہیے کہ اپنے نبی اور اپنے آقا دی ہر بات نو من کے عمل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حوض کوثر تے محبوب کو جام پیے۔ جے نہیں سمجھ آئی پھر آئیے میں تمہیں سچے محبدار وکھاواں، شان مصطفیٰ جنہ سمجھے ہے، مقام رسالت جنہ سمجھے ہے، جس نبی نو رسول من لئیے پھر اس رسول دے سامنے اپنی میں نہیں چلائی دی، اپنا خاندان نہیں چلائی دا، اپنی برادری نہیں ویکھی دی، اپنا کنبہ نہیں ویکھی دا۔ یہ کی ہے جی؟ یہ میرے نبی دا فرمان ہے، میں سینے نال لا لیا ہے، کوئی مندہ ہے تے منے نہ منے اس دی مرضی، میرا ایمان گواہی نہیں دیندہ۔ تو ایسا بندہ مومن ہے، ایسا بندہ حقیقی معنی اندر میرے نبی دا محبدار ہے، سچا وفادار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چاہن والا ہے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان اور مقام بھی تھوڑی جی بیان ہو جائے، اور انہوں دی اتباع انداز جنہوں نے قرآن نے مومن کیا ہے۔ قرآن کہندا اولئک هم المؤمنون حقا، آج میں کہاں مومن ہون دی گارنٹی کوئی نہیں، دنیا تے کو اپنے آپ کو مومن کہے، اس سے مومن ہون دی گارنٹی کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ واہ صحابہ تہاڈا مقام کتنا ہے، تہاڈی عظمت کتنی ہے، تہاڈی شان کتنی ہے، تانوں قرآن نے مومن آکھیا ہے۔ اسی مسلمان تے کہلوا سکدے ہاں، مومن نہیں کہلوا سکدے، مومن ہون دا دعویٰ تے کر سکنے ہاں، لیکن اللہ دی نظر اندر مومن ہاں یا کوئی نہیں یہ پتہ سانوں بھی کوئی نہیں۔ تے کتنیوں پیاری ہستیاں نے جنہاں نوں قرآن نے مومن کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرے نبی دا جس نے کلمہ پڑھ کے دیدار کر لیا ہے اور کلمہ پڑھ کے ہی دنیا تو ٹر گیا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے۔ واہ صحابہ تہاڈی عظمت نو سلام، تہاڈی عقیدت نو سلام۔ صحابہ نے ادھر فرمانے مصطفیٰ سنے ہے، ادھر اپنا کنبہ، قبیلہ، خاندان، حسب و نسب، برادری، کنبہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اے حضرت حذیفہ بن یمان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک دے رازدان نے، نبی پاک دے رازدان نے، نبی پاک جڑی کو خفیہ پلاننگ بنا دے، کو گل کر دے تے حذیفہ نو دس دے سن، حذیفہ میں ہن انج کرن والا، ہن میں اوتھے لشکر بھیجن والا، ہن میرے نال اللہ نے اے وحی نازل کیتی تے اے حکم آن والا ہے۔ حضرت حذیفہ اس نو لکھ لیندے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک دا پروانہ ہے، روایت صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا چکے ہیں، آپ رحلت فرما چکے ہیں، آپ دی وفات پاک ہو چکی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو ٹر گئے، صدیق عمر بھی ٹر گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر اندر بیٹھے نے، اللہ بڑا مال و دولت نال نوازیا ہے، غلام تے نوکر تے سواریاں، روایت صحیح البخاری اندر۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک دن بیٹھے نے تے اپنے نوکر نو آندے نے ایتی بالماء، میرے واسطے پانی لے کے آ، مینوں پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہنا۔ حضرت حذیفہ دا نوکر خادم گیا ہے، مالک دا کام ہوندا ہے، نوکر دا کام ہوندا ہے مالک دی گل منے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ غلام تے نوکر پانی لین واسطے گیا ہے، پانی لے کے آ رہے ہے، کول آیا ہے، حضرت حذیفہ بیٹھے نے، گھر اندر بیٹھے نے، سین اندر، غلام نے پانی پیش کیتا ہے تے پانی نہ مٹی دے پیالے سی، نہ چمڑے دے کسے برتن کسی چیز سی، نہ شیشے دا کوئی رواج سی تے نہ پلاسکٹ سی، او پیالہ چاندی دا سی، پیالہ چاندی دا سی۔ اور میرے نبی دا فرمان اور حکم ہے کہ میری امت دے چاندی تے سونے دے برتن، چاندی حلال ہے مرد واسطے، سونے تے چاندی دے برتن استعمال
میں اور تسی نہیں کر سکتے۔ ساری شریعت اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے کہ چاندی تے سونے دے برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ چاندی پہن سکتے ہیں مرد لیکن برتن نہیں استعمال کر سکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہے اتنے پانی لے کے آیا ہے، ایویں ہاتھ اندر پیالہ کیتا ہے تو ویکھیا تے چاندی دا پیالہ ہے، تو ہن کی کرنا چاہیے سی؟ نبی پاک دی حدیث ہے کہ چاندی دے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، تے سانوں لب جاوندا سا چھڑنے بھی کوئی نہیں، کوئی ایم پی اے کوئی ایم ایل اے کوئی وڈیرا ہے تے اسی ہو سکدا سونے دی ڈش اگے رکھ دئیے، لیکن صحابہ تواڈے ایمان تو قربان جاواں، تانوں نبی دا ایک فرمان یاد آیا تو سب کچھ قربان کر کے رکھ دیتا۔ حضرت حذیفہ نوں پیاس لگی ہے، نوکر سامنے کھڑا ہے، پانی آ گیا ہے تے پانی چاندی دے پیالے 'چ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایویں پیالہ پکڑیا تے زمین تے دے مارے ہے، پیالہ زمین تے سٹ دیتا ہے تے مالک نوکر ڈر گیا ہے، خادم ڈر گیا ہے، فرمایا ہے حذیفہ کی بنے ہے؟ اتنا قیمتی تے خوبصورت پیالہ تے ٹوٹ گیا ہے، ونگا ہو گیا ہے، زمین تے سٹ دیتا جے تے پانی بھی تساں پیتا کوئی نہیں، وجہ کی ہے؟ فرمایا آن والے مینوں اپنے نبی دا فرمان یاد آ گیا ہے کہ میری امت واسطے سونے تے چاندی دے برتن استعمال واسطے جائز نہیں، جے میں پانی پی لیندا تے ہو سکتا میری پکڑ ہو جاندی، ہو سکتا میرا رب ناراض ہو جاندا۔ اللہ فرماندے نے اے لوگ نے جنہاں میرے نبی نال پیار اور عقیدت کیتا ہے، جنہاں مقام مصطفیٰ سمجھے ہے، جنہاں شان مصطفیٰ سمجھے ہے، آئی اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمائیے تے گل ختم کریے۔ اللہ فرماندے نے سونیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جنت جانا چاہندے ہو میں رب دی من لو، میرے نبی دی من لو، ولا تبطلوا اعمالکم، تے اپنے عملاں نو برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو، کسی ہور نو اگے لے کے نہ آؤ، میرے نبی دے منصب رسالت نو منصب نبوت نو سمجھیے۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نبی پاک دے پروانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک تحفہ ملیا ہے، تے تحفہ کیڑا ہے؟ ریشم دا کپڑا ہے، ریشم دا لباس ہے، تے کدا دل نہیں کردا ریشم پاوے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے لوگاں واسطے اللہ نے ریشم نو حرام قرار دیتا ہے، ریشم نہیں یہ پہن سکدے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ریشم دا تحفہ ملیا، ایک پورا لباس تے جوڑا ملیا ہے، تے حضرت عمر نبی پاک دے کول لے کر کے آ گئے، فرمایا سونے اے تحفہ ملیا ہے تیدا کی کرنا چاہیے؟ فرمایا عمر اس تحفے نو استعمال نہیں کرنا، اس نو فروخت کر دے، انو بیچ دے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اے عمر میری امت واسطے اللہ نے ریشم نو حلال نہیں قرار دیتا، تے حاکم وقت بھی ہوئے نے ریشم پہننا چاہندے سن تے پہن سکدے سن، ایک نبی دا فرمان ہے، وہ لباس بھی نہیں پہنیا جڑے میرے نبی نے پسند کیتا ہے، ایویں وہ جملہ بھی نہیں بولیا جو میرے نبی نے پسند کیتا ہے۔ کیوں اے نبی پاک دے چان والے، نبی پاک دے خادم، نبی پاک دے نوکر تے سچے غلام نے، جنہاں میرے نبی دے مقام نو سمجھے ہے، جنہاں میرے مصطفیٰ دی عظمت نو سمجھے ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آئے نے، روایت جامع ترمذی اندر دوپہر دا ویلا ہے تے سیدہ فاطمہ نے نا اپنے باپ دی دعوت کیتی ہے، کھانا پکایا ہے، تے فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے نبی دے دل دا چین ہے، فاطمہ میرے نبی دے دل دا سکون ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت دی عظمت مقام، اہل بیت نے اپنے نبی اور رسول دی شان اور مقام نو کتنا سمجھے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک دی دعوت کیتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ دے دروازے تے پہنچ گئے نے، تے سامنے پردہ لٹ گیا ہے، تے پردے اتے تصویراں بنیاں نے، نقش و نگار بنے نے، تے میرے محبوب دا فرمان ہے جس گھر اندر تصویر ہوئے اتے رحمت دے فرشتے آ سکدے نہیں آ سکدے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، کون فاطمہ؟ حسن حسین کی ماں فاطمہ، کون فاطمہ؟ علی کی زوجہ محترمہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ میرے نبی کے دل کا ٹکڑا اور چین فاطمہ، حسن حسین کی ماں۔ اگر حسین دی بات آ گئی ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر محبت برا جملہ، پیار برا جملہ بھی بول جاواں، عقیدت دا اظہار بھی ہو جائے
ہے وقت مختصر، آخری الفاظ میرے نبی کریم دے اہل بیت، نبی پاک دے نواسے، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے ساڈے علاقے دے پنجابی شاعر نے بڑے پیارے جملے لکھے نے، تے آندا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، گودے نبی بچ حسین پلیا، میرا ایمان حسین جلیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ فاطمہ دے دروازے تے آئے نے تے میرے نبی پیچھے مڑ گئے نے، کافی دیر ہو گئی، بیٹی ویکھتی رہ گئی کہ ابو جانا ہے کوئی نہ۔ سیدہ فاطمہ نے پیغام پہنچایا، فرمایا اللہ دے رسول اے بابا جانی میں دعوت پکا کے بیٹھی ہاں، تسی آئے کوئی نہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تیرے دروازے تے آیا سا، تیرے گھر دے سامنے دروازے تے نا پردہ لٹک رہا سی۔ فاطمہ کو ماننے والی مائیں اور بہنیں پردے کرتی ہیں، اپنے چہرے چھپاتی ہیں، اپنا حیا چھپاتی ہیں، اپنا شرم چھپاتی ہیں۔ فاطمہ کو ماننے والی مائیں اور بہنیں بازاروں کی اور گلیوں کی زینت نہیں بنتی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا آئیاں نے فرمایا بیٹی میں آیا سا، تیرے گھر دے سامنے پردہ لٹکے ہوئے سی تے اس پردے تے تصویراں سن تے اتھے رحمت دے فرشتے آنے کوئی نہیں، میں بھی رحمت بھیجن والا رب العالمین، آن والا جبریل امین، رحمتیں ہی رحمتاں۔ اے فاطمہ جس گھر اندر تصویر ہوئے اتھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا سکدا نہیں، اے پردہ اتروا دے، اے نقش و نگار ختم کروا دے، کوئی اور کپڑا لٹکا لے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دی فرمان حدیث سنے، قول سنے، نبی دا بول سنے، اپنے باپ دی حدیث سنیے تے سیدہ فاطمہ نے پردہ ہٹوا دیتا، چاہے کتنا خوبصورت ہوئے، پتہ نہیں کیویں ناز و نخرے دا بنوایا ہوئے گا، کتنا وہ قیمتی ہوئے گا، میرے محبوب نے ناپسند کیتا ہے تو سیدہ فاطمہ نے اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے، اس نے اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک دے سچے چاہن والے سچے محبدار سن، انہاں نبی پاک نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حقیقی نبی سمجھے، رہنما سمجھے، رسول سمجھے، تے جس نو رسول من لئیے، جس ہستی نو نبی من لئیے، پھر اس کے سامنے اپنا سارا کچھ قربان کر دے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدت ہے، یہی محبت اور پیار کا معیار ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں اور دعا صحیح معنی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام شان سمجھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیق